جی نے تو پہلے دن سے کہا، اسی لیے تو ہم نے ایسوسیٹ ہی، ہمارے پاس ویسے بھی ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں جو ایسوسیٹ کرتے، مگر آپ کو یاد ہوگا محبوبہ جی نے ڈے 1 سے کہا کہ یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے پیچھے بھی بی جے پی کی سوچ جو ہے وہی کار فرما ہوگی، اور آج ان کی بات 100% صحیح نکلی۔ اب یہ ہم کو سیکٹیرین بنیادوں پہ لڑوانا چاہتے ہیں، اب یہ ہم کو شیڈیول ٹرائب، کیونکہ یہاں شیڈیول کاسٹ ہے نہیں کشمیر ریجن میں، تو اس لیے شیڈیول ٹرائب ڈکلیئر کر کے ان کو آپس میں لڑاؤ، ڈیوائیڈ اینڈ رول برٹش گورنمنٹ کی طرف سے۔ مگر ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ اس وقت آ کے ان چیزوں کا ہم ڈیموکریٹکلی مقابلہ کریں۔ آپ جنوبی کشمیر سے خود بھی ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جب پیر پنچال کو اس کے ساتھ جوڑا گیا تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر جنوبی کشمیر سے کوئی ممبر پارلیمنٹ ہوگا یا پیر پنچال سے ہوگا تو دونوں جو خطے ہیں ان کے ساتھ انصافی وہ کر سکتے؟ دیکھیے، پہلے آپ جیوگرافکلی دیکھ لیجیے، کوئی کرائیٹیریا تو ہو۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے، کیا اس ڈی لمیٹیشن کے کمیشن کے پاس، مجھے نہیں پتا، میں پوچھ رہا ہوں، میں سوال اٹھا رہا ہوں، کیا اس ڈی لمیٹیشن کمیشن کے پاس پارلیمنٹ سیٹوں کو ڈی لمٹ کرنے کا اختیار تھا، مینڈیٹ تھا؟ اگر ہمیں کہا گیا کہ ریسٹ آف دا کنٹری میں پارلیمنٹری سیٹوں میں 2026 میں ڈی لمیٹیشن ہوگا، تو کیا یہ ہم کو ابھی بھی اسپیشل ٹریٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں؟ پھر آرٹیکل 370 ختم نہیں ہوا ہے ان سپرٹ۔ آج کیا ان کے پاس مینڈیٹ تھا پارلیمنٹری سیٹس کو چھیڑنے کا یا ان کے ساتھ ٹچ کرنے کا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر تھا تو اس میں کوئی کرائیٹیریا ہو، یعنی پلوامہ شوپیاں کو آپ سری نگر کے ساتھ ملائیں گے، چلیے ٹھیک ہے، جیوگرافکلی شاید کنیکٹ ہے۔ اب پونچھ کا اس کو پہلگام آنا ہے اور پہلگام والے کو پونچھ جانا ہے، اب کوئی کنیکشن تو ہو، کچھ تو ہو۔ اور ان کی جو یہ سوچ ہے اس میں، وہی میں کہہ رہا ہوں، اس کو ایکسپوز کرنا ہمارا کام ہے، اور ان کا یہ ہر بار بھی ناکام ہوگا، کیونکہ راجوری پونچھ کے لوگ سمجھتے ہیں اور وہ ہمیشہ کشمیر کا جو مین سٹریم سینٹیمنٹ ہے اس کے ساتھ گئے ہیں۔ وہی نہیں، جموں کے لوگ بھی، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی۔ اب دیکھیں سچیت گڑھ کو دیکھ لیے، ایون مجھے کہا گیا ایون بی جے پی کا یونٹ جو ہے وہ آبجیکشن ریز کر رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا ان کو بھی چھیڑا گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے ان کو بعد میں ایڈجسٹ کریں گے، اور ریسٹ جو ہے یہ انٹریم رپورٹ رہے گی، خدا کرے میرا سوچنا غلط نکلے، مجھے لگتا ہے ریسٹ آف دی یہ جو ڈرافٹ ہے یہی رہے گا۔ سر وہ اپنی منشا بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں یہ کبھی نہیں جھٹلاؤں گا کہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز نہیں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، بالکل پہلے بھی رہی ہوں گی، مگر اس میں کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی بھی میرٹ آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا، وہ پرابلم ہے۔ اب پاڈر کو اگر 50,000 پہ آپ کانسٹیٹوئنسی بنا رہے ہیں تو ڈورو کی ایک سیٹ آپ 2 لاکھ پہ بنا رہے ہیں، اور یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے کہ یہ پاپولیشن کی بیسس پہ کیا جاتا ہے، اس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے، بالکل کوئی دخل نہیں ہے، نہ ہم مانتے ہیں نہ کوئی بھی ڈیموکریٹک ورلڈ مانتا ہے، ڈیموکریٹک ورلڈ میں کوئی بھی مانتا ہے، یہ تو پاپولیشن پہ بیسس ہے۔ اگر یہاں 15 لاکھ زیادہ ہیں تو اس کے حساب سے دے دو، اگر 15 لاکھ وہاں زیادہ ہیں وہاں دے دو 15 لاکھ۔ پارڈر میں 50,000 لوگوں کا ایک ریپرزنٹیٹو، یہاں 2 لاکھ لوگوں کا ایک ریپرزنٹیٹو، اس میں میرٹ کہیں دکھتا ہی نہیں ہے، اسی لیے پرابلم ہے۔ تو گفتار اعلامیہ کا اس پر مشترکہ جو لاہی عمل ہوگا، چونکہ 26 کو میٹنگ بھی ہو رہی ہے، تو کیا لگ رہا ہے کہ آپ گفتار اعلامیہ مشترکہ طور پر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں؟ نہیں، جو بھی مشترکہ فیصلہ ہوگا، پی ایچ ڈی کا ماننا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی رکاوٹیں جموں کشمیر لوگوں کے راستے میں آئیں، ان کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم ایک ہی آواز میں آگے بھی جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔